تو माओं की, बहनों की, बेटियों की जो गवाही होती है ना, वो खुद अपने पाकिज़गी की मुंह से नहीं देते, उनकी गवाहियाँ उनके भाई, बेटे और बाप देते हैं. اور جو لوگ اس چیز پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ جی آپ ایویڈنسز بتائیں، تو جی ہم آپ کو پہلا ایویڈنس جو ہے وہ ابھی سناتے، اور پھر آپ لوگ بہت اچھا خود سے جج کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور رہی بات قاسم علی شاہ کی، تو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں قاسم علی شاہ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف ایتھکس کا ہے، ہمارا اور قاسم کا. قاسم اپنی دوستی نبھا رہے ہیں اور علی عباس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم صرف ایتھکس کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو سن کر بھی، آڈیو جو ہے سن کر بھی قاسم اگر آپ کو شرم نہ آئے تو خدا کا واسطہ ہے کچھ لحاظ کر لیں اپنا اور اپنی بیٹی کا. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے، اور اگر ہو سکے تو یہ آڈیو سن کے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اپنی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کریں، یہ بتا کر کہ اب کم سے کم مان جائیں کہ علی عباس گلٹی ہے، اور اس کو آپ نکال دیجئے، تاکہ باقی سب کی جو بیٹیاں ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں اپنی زندگی گزار سکیں. میم وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ میں تمہیں پک کر لوں گا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا اگر تم نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جانا ہے. اور یہ روم یوز کرتے تھے ظفر سعید صاحب کا، اتفاق ہاسپٹل کے پاس ہے ان کا گھر، یہ ان کے روم میں لے کر جاتے تھے گرلز کو. تو مجھے ان کا جلدی پتہ چل گیا تھا، اس لیے میں صرف یہ ریزن ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں نہ آنے کی، اس کو مکمل طور پہ چھوڑ دینے کی، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں تھی. سر آپ کو ایٹ لیسٹ ہمیں تو بتانا چاہیے تھا نا بیٹا کہ اس طرح ہے پہلے. ٹھیک ہے، ہم پہلے تھوڑا سٹینڈ لے لیتے. آپ کو پتہ ہے ہمیں 2 فیمیلز نے جب کمپلین کی، ہم سیدھا قاسم علی شاہ کے پاس گئے. آپ ہمیں بتایا ہی نہیں. آپ ہمیں، ہم جب بھی آپ سے بات کرتے تھے آپ کہتے تھے جی آ جاؤں گی آ جاؤں گی. آپ نے بتایا کیوں نہیں ہمیں پہلے یہ کبھی؟ تھا کہ یہ سب کچھ میرے پہ آ جائے گا کہ غلطی تمہاری ہے، کیونکہ میں بالکل ٹوٹلی پی ایم ایس کی تیاری کر رہی تھی، تو میں گھر میں تھی. تو یہ لوگ یہ تسبیحات دیتے تھے ریڈیو پہ، تو میں نے وہاں سے کانٹیکٹ ان سے کیا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ فاؤنڈیشن میں آتے ہیں. جب میں ٹی ٹی ڈی بیچ 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ٹی ٹی ڈی بیچ 3 کے بعد یہ واقعہ ہوا. یہ بات ہے اکتوبر کی، اور اس کے بعد میں یہاں پہ فاؤنڈیشن میں آنا بالکل چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میں فیبرری میں آئی ہوں، فیمنگ کا صرف 1 سیشن اٹینڈ کیا، اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں آئی ہوں. مجھے یہ شور ہی نہیں تھا کہ میں آپ سے بات شیئر کروں گی تو یہ بات مسئلہ سولو ہو سکتا ہے، میرے ذہن میں نہیں تھا. آج ابھی یہ میسج میں نے آپ کا پڑھا ہے جو فرسٹ والا، ابھی میں نے صرف وہ سنا تھا تو میں نے فوراً سے کلک کیا کہ اب بات کر دینی چاہیے، کہ اب سب کو پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ بات میں نے جب باقاعدہ اس طرح کا میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ مینٹلی میں ٹھیک نہیں رہنا شروع ہو گئی تھی. بعد میں ایک سائیکالوجسٹ ہیں صابر چودھری، میں نے ان سے باقاعدہ کنسلٹ کر کے سیشن لیا. انہوں نے کہا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں نا یہ لے لینا چاہیے اب ایکشن کوئی، کیونکہ یہ پھر اس کو بہت زیادہ پیچھے لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہے. تو میں نے پھر اس کے بعد بھی میں نے بات نہیں کی. ابھی یہ مہینہ پہلے میں نے سیشن لیا ہے اس کے بارے میں. میں نے تو قاسم علی شاہ کے سارے گروپس ایگزسٹ کر دیے تھے، فیم ونگ کا بھی، ٹی 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 بیچ 3 کا، اس کے علاوہ سیلف ڈسکوری بیچ 1 میں تھی اس کا بھی، سب میں نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا تھا. قاسم علی شاہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. مجھے لگا تھا کہ قاسم علی شاہ خود انوالو ہیں ان چیزوں میں، تو وہ اس طرح کے انسانوں کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے اس حوالے سے. اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ ان کو نہ پتہ ہو، ان کو پتہ ہے. ایسا قاسم علی شاہ کو سارا کچھ پتہ ہے. آپ اگر ہماری وہ آڈیو جو ہے ان کے ساتھ ڈسکشن کی آپ اس کو سنیں تو ان کو سارا کچھ پتہ تھا. وہ صرف اگنور اس لیے کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا دوست ہے، میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا. اور ہمارا سٹینس خالی یہ تھا کہ فیمیلز کی بےزتی جو ہے وہ ہم نہیں برداشت کر سکتے. صرف یہ بات ہوئی ہے. چلے میم، یہ تو اچھا ہو گیا کہ بات کھل گئی ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا یا شاید ایسا ہو نہ، لیکن مجھے لگتا ہو کہ انا موئن کے ساتھ بھی وہ اس طرح سے اٹیچ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایف ایم سے 103 سے اس کو پک بھی کرتے تھے، اس کو ڈراپ بھی کرتے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، یا مجھے اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے انم سے، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ شاید اس کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا ہو. ناصرہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ انم نے بھی ہمیں کمپلین کی تھی ازبکستان میں علی عباس کی، اور ہم نے قاسم علی شاہ کو جب بتایا تھا تو قاسم علی شاہ نے اس بات کو دبا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا انم تو بچی ہے، اور کہا تھا کہ شاید کبھی ہاتھ شاتھ لگا دیا ہوگا اور کچھ نہیں وہ کر سکتا، یہ بات کی تھی. ہمارے خیال میں یہ ایویڈنس بہت ہے ڈسکشن کا، یہ پروف کرنے کے لیے کہ علی عباس از گلٹی. اس کے علاوہ بھی چاہیے ہوگا تو ہم اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ دے دیں گے.
कासिम हो सके तो अब थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास कर लें. Thank you so much.